کہ آنے والے ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والے ہیں، جہاں پر انوشے کی ڈیتھ کے بعد علیزے بہت اکیلی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیوں اس شخص نے میری بہن کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کیا قصور تھا میری بہن کا کہ صرف اس سے محبت کی یا اسے تھپڑ مارا، لیکن اتنی بڑی سزا کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر علیزے اپنی ماں سے بھی کہتی ہے میں اس شخص سے بدلہ لوں گی، لیکن علیزے کی ماں اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا، اب بھی سمجھا رہی ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری بہن کو موت کی گھاٹ اتارنے والا شخص جو اس سے شادی کر کے بھاگ گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ یہاں پر علیزے کی ماں کہتی ہے کہ میں شائستہ سے بات کروں گی تاکہ جلد سے جلد تمہیں رخصت کرے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی جب تک میں اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے لیتی ہوں، اپنی بہن کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گی، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں اور اب بھی سمجھا رہی ہوں، نہ تو میں یہ شادی کروں گی اور نہ ہی میں یہ شادی کرنے والی ہوں۔ یہاں پر اب بہت زیادہ اس کی ماں پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں علیزے اتنی ضد کر رہی ہے۔ یہاں پر وہ انم سے کہتی ہے کہ انم کیا تم مجھے سکندر کی تصویر دکھا سکتی ہو، کیونکہ یونیورسٹی تو ختم ہو چکی تھی اور سکندر اپنے باپ کا آفس جوائن کر چکا تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ اسے تصویر دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں تصویر تو میں تمہیں دکھا دیتی ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات ہی کہوں گی کہ تم اس شخص سے کبھی بھی بدلہ لینے کے بارے میں مت سوچنا۔ اس شخص کے بارے میں تم نہیں جانتی ہو، میں جانتی ہوں اس شخص کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے، وہ بہت خطرناک ہے، وہ لڑکیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو ان سب کو تم بھول جاؤ۔ علیزے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں انم، اتنا آسان نہیں ہے ان باتوں کو بھول جانا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان باتوں کو بھول جانا کیا اتنا آسان ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے کہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنی بھی زندگی برباد کر لو؟ وہ تمہیں بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات سن کر تو اسے اب کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی علیزے جاتی ہے جگہ جگہ اپنی نوکری کو اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ اسے سروائیو کرنے کے لیے نوکری کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف حمزہ اب صاف صاف الفاظ میں پرپوز بھی کر چکا ہوتا ہے علیزے کو، لیکن علیزے کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آخر یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی کو برباد کیا، اسی شخص کا بھائی ہے۔ یہاں پر جیسے ہی وہ یہ بات سنتی ہے تو سن کر اسے تو اب کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ کیا واقعی حمزہ سکندر کا بھائی ہے؟ یہاں پر اب کہتی ہے کہ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تو اب یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے حمزہ کے آفس میں جیسے ہی جاتی ہے تو حمزہ اسے آفس میں اپنی نوکری دے دیتا ہے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ تم میرے آفس میں نوکری کر سکتی ہو، مجھے اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ یہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اپنا بدلہ لے بھی تو کیسے۔ یہاں پر تو اب وہ بہت ہی ہوشیاری سے کھیل کھیلتی ہے۔ یہاں پر اب کہتی ہے کہ ایسا کھیل کھیلوں گی کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ یہاں پر اب جیسے ہی سکندر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی حمزہ کافی زیادہ اس علیزے کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے تو یہاں پر وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ اپنی بھائی سے یہ سب کچھ چھینے تو کیسے چھینے۔ یہاں پر وہ علیزے کے ساتھ بہت فری ہونے کی بات بھی کرتا ہے، لیکن علیزے کو اس سے پہلے ہی بہت نفرت تھی، اس کی شکل سے بھی اسے چڑ تھی اور وہ اس سے بات تک نہیں کرتی۔ کئی دفعہ اسے آفس سے باہر نکالنے کی دھمکی بھی دے چکا ہوتا ہے، لیکن علیزے کو ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی علیزے ان سب باتوں کے بارے میں کبھی سوچتی تھی۔ یہاں پر تو اب جیسے ہی وہ سوچتی ہے کہ آخر کیا لگتا ہے اس شخص کو، اس گھٹیا شخص سے ایسا بدلہ لوں گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا اور اسے زندگی میں یاد رہے گا کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا۔
یہاں پر اب جیسے ہی وہ کہتی ہے سکندر سے کہ آخر تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان گھٹیا حرکتوں کے بعد مجھ سے بچ جاؤ گے؟ یہ بات سن کر سکندر بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے آخر تمہاری اس بات کا، اور تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے کون سی گھٹیا حرکت کی؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کچھ نہیں، بہتر ہوگا کہ آج کے بعد میرے راستے میں نہ آؤ، کیونکہ مجھے تم نے نہیں بلکہ مجھے تو حمزہ سر نے ہائر کیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ حمزہ کی کیا اوقات ہے، میں چاہوں تو حمزہ کو آفس سے باہر نکال سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر اسے کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آخر حمزہ تمہیں اتنا کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر یہاں پر کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر تم اپنے بھائی سے یہ بات پوچھو، مجھ سے یہ بات پوچھنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آخر کیا لڑکی ہے یہ، کیونکہ اسے تو کانفیڈنٹ لڑکیاں پہلے ہی بہت پسند ہوتی ہے۔ یہاں پر حمزہ سے اب جیسے ہی علیزے کہتی ہے کہ میری ماں میری بہت جلد شادی کرنے جا رہی ہے، تو یہ بات سن کر اسے تو اب کافی زیادہ حیرت بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ یہ بات سن کر کافی حیران ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آخر آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ آپ کیسے شادی کر سکتی ہیں؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو بیچو تاکہ تمہارے گھر والے میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہے اور کہتا ہے کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ آخر جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے جھوٹ بول کر تم سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر میں نے اس سے پہلے تمہیں ہاں نہیں کی تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں نے ہاں کیوں نہیں کی تھی۔ اب میں مینٹلی طور پر پریپیئر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو بیچو اور تم میرے لیے پرپوزل بھیجو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے گھر پرپوزل بھیج سکتا ہوں، مجھے تو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس دے دیتی ہوں، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ یہ بات سن کر اب تو وہ کافی زیادہ خوش بھی ہے اور سوچتی ہے کہ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ سکندر، تم نے میری بہن کی زندگی کو برباد کیا، اب تمہارے پورے خاندان کے نظام کو درہم برہم کر دوں گی۔ لیکن حمزہ کی ماں اس رشتے کے لیے بالکل بھی خوش نہیں ہو۔ وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکی میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، آخر کیوں تم حمزہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہ آنے والے ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والے ہیں، جہاں پر انوشے کی ڈیتھ کے بعد علیزے بہت اکیلی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیوں اس شخص نے میری بہن کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کیا قصور تھا میری بہن کا کہ صرف اس سے محبت کی یا اسے تھپڑ مارا؟ لیکن اتنی بڑی سزا کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر علیزے اپنی ماں سے بھی کہتی ہے میں اس شخص سے بدلہ لوں گی، لیکن علیزے کی ماں اسے صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا، اب بھی سمجھا رہی ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بہن کو موت کی گھاٹ اتارنے والا شخص جو اس سے شادی کر کے بھاگ گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ یہاں پر علیزے کی ماں کہتی ہے کہ میں شائستہ سے بات کروں گی تاکہ جلد سے جلد تمہیں رخصت کرے۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی جب تک میں اپنی بہن کا بدلہ نہیں لے لیتی ہوں۔ اپنی بہن کا بدلہ میں لے کر ہی رہوں گی، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں اور اب بھی سمجھا رہی ہوں۔ نہ تو میں یہ شادی کروں گی اور نہ ہی میں یہ شادی کرنے والی ہوں۔ یہاں پر اب بہت زیادہ اس کی ماں پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیوں علیزے اتنی ضد کر رہی ہے۔ یہاں پر وہ انم سے کہتی ہے کہ انم، کیا تم مجھے سکندر کی تصویر دکھا سکتی ہو؟ کیونکہ یونیورسٹی تو ختم ہو چکی تھی اور سکندر اپنے باپ کا آفس جوائن کر چکا تھا۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ اسے تصویر دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں تصویر تو میں تمہیں دکھا دیتی ہوں، لیکن میں تمہیں ایک بات ہی کہوں گی کہ تم اس شخص سے کبھی بھی بدلہ لینے کے بارے میں مت سوچنا،
اس شخص کے بارے میں تم نہیں جانتی ہو، میں جانتی ہوں اس شخص کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے۔ وہ بہت خطرناک ہے، وہ لڑکیوں کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو ان سب کو تم بھول جاؤ۔ علیزے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں انم، اتنا آسان نہیں ہے ان باتوں کو بھول جانا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان باتوں کو بھول جانا کیا اتنا آسان ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، جانتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے کہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنی بھی